السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ اس وقت مسلمان امت فتنوں کے اس دور میں مبتلا ہے جب باہر سے بھی فتنے ہیں اور مسلمان امت خود ان فتنوں کے اندر اس طرح سے گرفتار ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی جیسا عظیم فریضہ جس کو نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے، اہل بیت نے اور پوری امت نے بعد میں آج تک زندہ کیے ہوئے ہے اس فریضے کو، اس فریضے کے اندر ایسی ملاوٹیں ہو رہی ہیں اس وقت ان جہلاء کی طرف سے جو صرف اپنا پیسہ شو کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے یعنی کھیل کود کے لیے قربانی کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے، اپنے گھر کے باہر جانور سجانے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے قربانی کرتے ہیں، اس میں غرور، فخر اور تکبر کرتے ہیں، کہیں پر ڈونیشن بھی کریں تو اس کے اوپر ویڈیوز بنواتے ہیں، وہاں پہ بینرز لگواتے ہیں۔ آپ جائیے JDC کی قربان گاہ کو چیک کر لیجئے اور وہاں دیکھ لیجئے بزنس مین وہاں پر کیا کر رہا ہے۔ جائیے اپنے گھر کے باہر نکلیے اور مکان، دکان، جگہ جگہ کس طریقے سے قربانی کی نمائش کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر دکھایا جا رہا ہے بھائی میں نے اتنے لاکھ کا، میں نے اتنے کروڑ کا، اتنے ہزار کا، اتنے لاکھ کا جانور لیا ہے، اور وہ لوگ جو یہ چیزیں خرید نہیں سکتے وہ لوگ وہاں پر حسرت کی نگاہوں سے ان لوگوں کو تکتے پھر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ نے ایک بیل 10 لاکھ کا خریدنا ہے، ٹھیک ہے، اب اسی لیول کا یا اس طرح کا بیل نارمل نسل کا یا اتنے گوشت یا اس سے کچھ کم گوشت والا اگر آپ کو 1.5 لاکھ میں مل رہا ہے اور باقی 7-8 لاکھ آپ دیگر لوگوں کو دے دیں کہ بھائی جاؤ تم بھی اپنی قربانیاں کر لو، بھائی جاؤ تم بھی اپنی قربانیاں خرید لو، جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر بھی ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یا صحابہ کے اندر قربانی تقسیم بھی کیا کرتے تھے، زندہ جانور تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ہم روایت بھی آپ کو لگا دیں گے، یعنی وہ چیز تو گئی کہ بھائی استطاعت ہو تو قربانی کرو، بھائی جن کے پاس استطاعت ہے وہ قربانیاں بانٹ دیں، وہ زندہ بکرے، چھترے، بیل، یہ چیزیں بانٹیں لوگوں کو۔ آپ چھوٹا جانور کر لیں، کسی غریب کو بڑا جانور لے کر دے دیں کہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے، اس کو بیچ کے کچھ فائدہ اٹھا لے، یا پھر اس کو ذبح کر کے ہی اپنے غریب رشتہ داروں کا پیٹ پال لے، بجائے اس کے کہ آپ نے صرف اپنے گھر کے باہر گوشت لینے والوں کی لائنیں لگانی ہیں، اور ان میں اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گوشت خرید کر اور گوشت اکٹھا کر کے ہوٹلوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو خدارا اس چیز سے بچیں، اس قربانی کو ریاکاری سے ضائع مت کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہوں اور آپ کی قربانی بالکل رائگاں اور ضائع چلی جائے۔ اور آخر میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ایک فتنہ اور قربانی کے نام پر اس وقت امت مسلمہ میں خاص طور پہ پاکستان میں آ چکا ہے کہ وحشی جانور جس کے اندر ہرن آتا ہے، حلال جانور ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے جانور جیسے کہ مار خور آتا ہے، یہ وہ جنگلی جانور ہیں جو شکار کر کے آپ جائز ہے رکھنا، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ پالتو جانور نہیں ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کے اندر پال نہیں سکتے اس طریقے سے کہ یہ آپ کے گھر کا حصہ بن جائیں، جیسے دیگر بکریاں، بھیڑ بکریاں وغیرہ آپ دیکھتے ہیں ریوڑ کے ریوڑ آپ پال سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے نہ تو ہرن کو، نہ مارخور کو، ان جانوروں کو نہیں کر سکتے۔ جب یہ چیزیں آپ کے پالتو جانوروں میں، چوپایوں میں نہیں آتی تو اس کی قربانی کی آپ کو شرعی لحاظ سے کوئی کرنے کی دلیل نہیں ملتی، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ نبی علیہ السلام کے فعل سے، نہ صحابہ یا اہل بیت کے طریقے سے۔ تو بھائی آپ کس لیے اپنی قربانیوں کو ضائع کرتے پھر رہے ہیں؟ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قربانی کی ریاکاری سے اور اس کے اندر نئی بدعتوں سے محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کا احسار کرنے والا اور ان کے لیے اپنی قربانیاں بھی دوسروں میں پوری تقسیم کرنے والا حوصلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔